آہنی دیوار بن کر بزدل دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر آرمی چیف کو بیٹن آف دی فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے اعزازی چھڑی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے کی۔ بیٹن آف دی فیلڈ مارشل دینے کی خصوصی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سید عاصم منیر کی قیادت نے جنگی حکمت عملی کی تاریخ بدل دی۔ افواج پاکستان نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا اور دشمن کو جواب دیا۔ جارحیت کرنے والے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سبق سکھا دیا۔ فوج کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سفارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کیریئر ہمت اور جرأت کی مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا آرمی چیف کو خراج تحسین۔ بیٹن آف دی فیلڈ مارشل دینے کے بعد کہا، دشمن کی جارحیت کے سامنے قوم اور فوج ایک ہو گئے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے بڑے دشمن کو شکست دی۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ پاک بھارت جنگ میں بھی اللہ کی مدد حاصل رہی۔ ایوان صدر میں پاکستان کی عسکری قیادت کے ذمہ دار ذرائع کی گفتگو۔ بتایا، جنگ بندی کے لیے بھارت نے جو ترلے کیے بتا نہیں سکتے۔ خوزدار واقعے کے درندوں کو نہیں چھوڑیں گے، غاروں سے نکال کر ماریں گے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا۔ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، میڈیا ہمارا فخر ہے۔ ہمارے میڈیا نے دنیا کو بتایا ہم سچ بولتے ہیں۔ میڈیا ہمارا پلر ہے۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا۔ بنیان مرصوص کا مطلب واضح ہے اور ہم اللہ کی مدد سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ کہا تھا، پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی اور شکر الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ شکر الحمدللہ دشمن کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پاکستانی عوام ہماری طاقت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ فیلڈ مارشل نے کہا، دہشت گردی، انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری ہے۔ فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ سیاسی قیادت کو دور اندیشی اور بے مثال قیادت پر سلام بھی پیش کیا۔ واشنگٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ میں بھارتی صحافی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ بھارتی صحافی نے سوال کی بجائے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بھارتی صحافی کو بیچ میں روک کر جواب دیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت میں دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ جانتے ہیں، پاکستان بھارت مکمل جنگ شروع کرنے کے بہت قریب تھے۔ امریکہ کی مدد نے پاک بھارت جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا، جو خوشائن ہے۔ دنیا نے دوبارہ محسوس کیا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دوسرے خطوں کے برعکس جنگ بندی کا عہد کیا گیا ہے۔ That's what I can say, and this is, and I understand your point, and what has been a generational concern about violence and terrorism in that region, certainly with the troubles between India and Pakistan, is that there is a ceasefire. Obviously, we know that we're very close to full-scale war erupting, and what's very exciting and heartening is that America's involvement and assistance made a difference in that stopping. And a ceasefire that has continued. But of course, within that, one expects, as the world noticed again, that has not been resolved, that the potential of having these long-term problems resolved has returned, and it is an opportunity. And the good news is that, unlike some other regions, there has been a commitment to a ceasefire that makes, is that my alarm? چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر ایٹمی طاقتوں کے درمیان حل طلب مسئلہ ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دیکھ رہی ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت کی گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی۔ رانا قاسم نون پاکستان پریس کلب لندن کی دعوت پر میڈیا نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستانی میڈیا نے حقائق بتائے، جبکہ بھارتی میڈیا نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عوام سے جھوٹ بولا۔ نے اور ہمارے ISPR نے بہت ہی کمیونیکیشن فرنٹ پر ایک ریسپانسیبل میڈیا
होने का सबूत दिया, और जो इंडियन मीडिया था उनका सारा नैरेटिव फेक न्यूज़ पे था, और उन्होंने वार हिस्टेरिया क्रिएट किया, हाइप क्रिएट की, जो उल्टा उनके गले में पड़ गई। तो हम समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, सब ने एक बहुत ही जिम्मेदाराना उनका किरदार है, और उन्होंने जिस अंदाज में पोर्ट्रे किया अपना, उसको हर बंदा सहरा रहा है। एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग। अमरीकी सदर ट्रंप को पाक भारत जंग बंदी कराने पर खराज तहसीन पेश किया गया और मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम की जानिब से वाशिंगटन में डिजिटल ट्रकों पर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान, वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम डॉक्टर गुलाम नबी और डॉक्टर इम्तियाज़ खान का कहना था कश्मीर का मसला उठाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। दरीना तनाज़े के हल के बगैर ख़त्म कायम नहीं हो सकता। सदर ट्रंप कश्मीर पर सलामती काउंसिल की मंजूर करारदादों पर अमल कराएं। की जानिब से वाशिंगटन डीसी के अंदर डिजिटल ट्रक चलाकर एक कैंपेन की गई है, जिसमें मैसेज अमेज़ा किए गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के थैंक यू के, जो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, जो सीज़ फायर किया, और वहाँ पर जो एटमी जंग का ख़तरा था वो टला वक्ती तौर के ऊपर। हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यूनाइटेड नेशन को भी ये बात करना चाहते हैं कि आपकी भी यहाँ रेजोल्यूशन पास पड़ी हुई है कश्मीर के ऊपर। ये वक्त है कि आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल करें। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल हुक्म किया उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को, ये मोदी माने या ना माने कि यू हैव टू हैव द सीज फायर, लेकिन उसने वहाँ पर ख़त्म नहीं किया अपनी बात। उन्होंने कहा कि ये जो आप टेंशन आपके दरमियान है, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, ये तो कश्मीर है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा आप न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, लिहाजा कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू मीडिएट इट, एंड एवरीबॉडी नो जब मसले कश्मीर हल होगा, ये जो न्यूक्लियर टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज गोइंग टू कम टू एन एंड। If President Trump had not intervened, the consequences would have been catastrophic for the region, and there could be nuclear exchanges. So it is very exigent for the world community to impress upon India. मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 17 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस इस वक्त भी जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है और हब्स की सूरत हाल है। ताहम दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो इतवार से जुम्मे तक कराची में गर्मी की लहर होगी और गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मूनसून सीज़न का आगाज़ पाकिस्तान में जून के आखिरी हफ्ते में होगा और उसके बाद कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान है। हैदराबाद शहर में पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की किल्लत से शहरी परेशान है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और टैंकर माफिया की मनमानियों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर हसन खान। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि टैंकर माफिया ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और दरियाए सिंध से पानी भरकर मनमाने दामों पर फरोख्त करना मामूल बना लिया है। इतना गंदा पानी है कि इंतहा से ज्यादा है कि बदबू से जैसा ऐसा लग रहा है काला पानी आता है, पहले गटर का जैसा होता है ना, काई वाला,
اتنا گندا پانی آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو صاف پانی آتا ہے تو اس میں بھی بدبو آتی ہے. گندا پانی آ رہا ہے حد سے زیادہ. آپ نے نا کوئی رسپونس ہی نہیں لے رہے ہیں آپ لوگ. شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 بڑی نہروں اور دریا کے درمیان واقع شہر کو نہ تو پانی باقاعدگی سے ملتا ہے اور اگر مل بھی جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. ایس جی ایک بالکل ناکام ہو گئی. یہاں پہ نہ تو صاف پانی آتا ہے, اتنی بدبو 2 مہینے سے بدبو آ رہی ہے, اور بہت سی جگہ تو کالا پانی آ رہا تھا. کہ ایک چیئرمین نے باقاعدہ طور پر میئر کے اجلاس کے اندر اس نے بوتل اٹھا کے دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ شہر کے پانی یہ حال صورت حال ہے. دوسری جانب شہریوں کی فریادیں گونج رہی ہیں مگر منتخب نمائندے اور میئر تک ان آوازوں کو سننے کو تیار نہیں. کونسل اجلاسوں میں اٹھنے والی آوازیں بھی بے اثر ثابت ہو رہی ہیں. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان, ARY نیوز, حیدرآباد. بہاول نگر میں عید قربان کے سلسلے میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے مگر مہنگائی کے سبب جانوروں کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت ڈبل ہونے سے خریدار پریشانی سے دوچار ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد احمد چودھری. بالکل عید قربان کے حوالے سے بہاول نگر ضلع میں بھی مویشی منڈیاں جو سج گئی ہیں. اس وقت آج ہم موجود ہیں بہاول نگر کی کینٹ مویشی منڈی میں. یہاں پر خریدار بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں مگر یہاں پر خریدار جو ہے وہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت جو یہاں پر جانور مہنگے مل رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کچھ خریدار موجود ہیں, مزید ان سے بات کریں گے. پچھلی سال سے تو اس دفعہ ریٹ کافی زیادہ ہیں, پہلے کی نسبت دگنے ریٹ ہے. مہنگائی نے برا حال کر دیا. عید قربان کے پچھلے سوالے سے اس دفعہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے. کیا کریں جی, چھوٹا سا بچہ 60-70 ہزار کا ملتا ہے, یہ اس کا 1,20,000 مانگ رہے. کیا کریں, ایک سال سامنے بھی ہے. یہاں پر جو ریٹ بہتاؤ کو جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے خریداروں کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں. جی ساہیوال میں CTD پولیس نے کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کر لیا. CTD حکام نے بتایا دہشت گرد سے اسلحہ, بارودی مواد, پرائمر کارڈ, ڈیٹونیٹر اور بیٹری برآمد ہوئی ہے. دہشت گرد کی شناخت شادو خان کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ساہیوال میں CTD پولیس نے کارروائی کی ہے جس کے دوران کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کر لیا ہے. بنوں میں منڈان فتح خیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں ایک اہلکار زخمی ہوا جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کا ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. PSL 10 میں کراچی کنگز کا سفر ختم ہو گیا. لاہور قلندرز نے پہلا ایلیمنیٹر 6 وکٹ سے جیت لیا. لاہور میں 191 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا. لاہور کی ٹیم ایونٹ کے آج دوسرے ایلیمنیٹر میں اسلام آباد سے ٹکرائے گی. تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.